نحمده نصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 149 149 سے آج کی نشست کا آغاز کرتے ہیں۔ یہاں غزوہ احد کے آخری حصے کا اور بڑے غمناک حصے کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین۔ مومنو، اگر تم کافروں کا کہا مان لو گے تو وہ تم کو الٹے پاؤں پھیر کر مرتد کر دیں گے، پھر تم بڑے خسارے میں پڑ جاؤ گے، یعنی ایڑیوں کے بل واپس لے جائیں گے۔ بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، بلکہ اللہ تمہارا مددگار ہے، یعنی یہ تمہارے مددگار نہیں ہے اور وہ سب سے بہترین مددگار ہے، سب سے بڑا حمایتی صرف اللہ ہے۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ینزل به سلطانا ومأواہم النار وبئس مثوى الظالمین۔ ہم ان قریب کافروں کے دلوں میں تمہارا رعب بٹھا دیں گے کیونکہ یہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں جس کی اس نے کوئی بھی دلیل نازل نہیں کی، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وہ ظالموں کا برا ٹھکانہ ہے۔ یہ آیت دراصل توجیہ بیان کر رہی ہے کہ جب کافروں کو فتح حاصل ہو چکی تھی تو وہ تمہارا مزید تعاقب بھی تو کر سکتے تھے، مگر اس وقت اللہ نے ان کے دلوں میں ایسا رعب ڈالا کہ لشکر لے کر چلے گئے، ورنہ تو صورتحال اور بھی مخدوش ہو سکتی تھی۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ اور اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دیا، یعنی اس وقت جب تم کافروں کو اس کے حکم سے قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ جو تم چاہتے تھے اللہ نے تم کو دکھا دیا۔ اس کے بعد تم نے ہمت ہار دی اور حکم میں جھگڑا کرنے لگے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا تھا جگہ نہ چھوڑنے کا، اور اس کی نافرمانی کی۔ بعض تو تم میں سے دنیا کے خواستگار تھے اور بعض آخرت کے طالب۔ اس وقت اللہ نے تم کو ان کے مقابلے سے پھیر کر بھگا دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے، اور اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا، اور اللہ مومنوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ دراصل یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی کہ مال غنیمت کتنی جلدی کیوں تھی، دنیا کے طالب کیوں بنے، یہ خیال آیا کیوں، پیغمبر کی نافرمانی علیہ السلام کیوں کی، لیکن اللہ نے پھر بھی تمہیں معاف کر دیا کیونکہ اللہ اہل ایمان کے حق میں بہت فضل والا ہے۔ اصل میں یہ آیت بہت فیصل انداز میں بیان ہوئی ہے کہ دیکھو مسلمانوں، تم اب ہم سے کوئی شکوہ نہیں کر سکتے ہو۔ یہ جو تم ان کو پہلے گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے، تو جو وعدہ اللہ نے تم سے کیا تھا اس کو سچا کر دیا، جو تائید و نصرت کی بات کی تھی وہ تو پوری ہو چکی، لیکن پھر جو ڈسپلن تمہارا ڈھیلا ہوا ہے، حضور کی اطاعت جو فرض تھی، اور اگر حضور نے کسی کو امیر بنایا تو امیر کی بھی اطاعت فرض تھی، تو اس ڈسپلن ڈھیلے ہونے کی سزا تمہیں ملی، حالانکہ انہوں نے جان بوجھ کر حضور علیہ السلام کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کی تھی۔ جگہ نہ چھوڑنے کا حکم ان کی تعویل میں شکست کی صورت میں تھا، اور مسلمان تو جنگ جیت چکے تھے، لیکن پھر دیکھیں یہ ایک قدم سے معاملہ الٹ ہو گیا۔ پھر آخر میں یہی فرمایا گیا کہ تم میں سے جس کسی سے بھی خطا ہوئی ہے اللہ نے اسے معاف فرما دیا ہے۔ آگے فرمایا گیا اس
تسعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. جب تم لوگ دور بھاگے جاتے تھے اور کسی کو پیچھے پھر کر نہیں دیکھتے تھے اور رسول اللہ تم کو تمہارے پیچھے کھڑے بلا رہے تھے، تو اللہ نے تم کو غم پر غم پہنچایا تاکہ جو چیز تمہارے ہاتھ سے جاتی رہی یا جو مصیبت تم پر واقع ہوئی ہے اس سے تم اندوناک نہ ہو، اور اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے. اصل میں غزوہ احد میں حضرت خالد بن ولید کے اس اچانک حملے سے ایک بھگدڑ مچ گئی تھی. بعض صحابہ نے حضور کے گرد تحفظ کے حصار بنا لیے تھے اور بعض کوہ احد پر چڑھے جا رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پکار پکار کر واپس بلا رہے تھے. وہ کہتے ہیں نا کہ رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج. انسان کو اچانک رنج و غم کا سامنا کرنا پڑ جائے تو اثر بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن اگر پے در پے رنج کا سامنا کرنا پڑے تو غم کی شدت میں کمی ہو جاتی ہے. لیکن اس پوری صورتحال میں سب سے بڑا غم جو مسلمانوں کو لگا وہ یہ جھوٹی خبر تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ شہید ہو گئے ہیں. تو پھر کسی کو کچھ ہوش نہ رہا کہ خود کو کیا زخم لگا ہے. ثم انزل عليكم من بعد الغم امانة نعاسا يخشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. پھر اللہ نے غم و رنج کے بعد تم پر تسلی نازل فرمائی، یعنی نیند کہ تم میں سے ایک جماعت پر طاری ہو گئی اور کچھ لوگ جن کو جان کے لالے پڑ رہے تھے اللہ کے بارے میں ناحق کفر کے سے گمان کرتے تھے اور کہتے تھے بھلا ہمارے اختیار کی کچھ بات ہے. تم کہہ دو بے شک سب باتیں اللہ ہی کے اختیار میں ہیں. یہ لوگ بہت سی باتیں دلوں میں مخفی رکھتے تھے جو تم پر ظاہر نہیں کرتے تھے. کہتے تھے کہ ہمارے بس کی بات ہوتی تو ہم یہاں قتل ہی نہ کیے جاتے. کہہ دو اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن کی تقدیر میں مارا جانا لکھا تھا وہ اپنی اپنی قتل گاہوں کی طرف ضرور نکل آتے. اس سے قرض یہ تھی کہ اللہ تمہارے سینوں کی باتوں کو آزمائے اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس کو خالص اور صاف کر دے، اور اللہ دلوں کی باتوں سے خوب واقف ہے. واللہ علیم بذات الصدور. عبداللہ بن ابی کے 300 ساتھی تو پہلے ہی راستے سے واپس ہو گئے تھے. یہاں غالباً ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے میں رہ کر جنگ کرنے کا مشورہ دیا تھا، اور پھر جب ان کے مشورے پر عمل نہیں ہوا تو کہنے لگے ہمارا تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے، سب بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی. ہماری بات مان لی جاتی تو یوں قتل نہ ہوتے، یوں شہید نہ ہوتے. عقل کرو خدارا، یہ اللہ کی مشیت ہے. جنہیں شہادت ملنی ہوتی ہے وہ خود بخود اپنے گھروں سے نکل کر ان جگہوں پر پہنچ جاتے ہیں. اس سے تمہاری تدبیر کا کوئی تعلق نہیں. ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعد ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم ان اللہ غفور حلیم. جو لوگ تم میں سے احد کے دن جب مومنوں اور کافروں کی دو جماعتیں ایک دوسروں سے گت گئیں، جنگ سے بھاگ گئے، تو ان کے بعض افعال کے سبب شیطان نے ان کو پھسلا دیا، مگر اللہ نے ان کا قصور معاف کر دیا. وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، بے شک اللہ بخشنے والا اور بردبار ہے.
دیکھیں یہ ایک ایک نیچرل ریئیکشن تھا۔ اس اچانک حملے سے جو صاحبان وقتی طور پر گھبرا گئے، کچھ پیٹھ پھیر گئے اور کچھ کوئی اور پر چڑھ گئے اور کچھ ذرا آگے بڑھ کر میدان سے ہی باہر نکل گئے، ان سب کے لیے آ رہا ہے کہ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ۔ دراصل یہ بھگدڑ مچ جانے کے بعد کسی سے بھی یہ معاملہ پیش آ سکتا تھا۔ تو بعض گمراہ فرقے اس بات کو بہت اچھالتے ہیں کہ صحابہ میدان جنگ سے بھاگ گئے اور میدان جنگ میں انہوں نے پیٹھ دکھا دی، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ ان کی معافی کا اعلان کر چکا۔ اب ان پر تان دراز کرنا صرف جہالت اور نادانی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم و آیات و ذکر الحکیم۔